شاہ کریم. مسلمانوں اس وقت جب جبریل امین حضرت ابو ہریرہ کی موجودگی میں جب حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت جبریل امین کی عمر 4 ارب 80 کروڑ سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی. حضرات گرامی تو میرے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم ہے مگر ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا نکلتا تھا جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا. اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں عزت ربی انا ذالک الکوکب. اے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی تارا ہوں جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں 6,666 آیت 114 سورتیں 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پورے قرآن کے 6,666 آیت میں ایک جگہ احمد کا لفظ آیا ہے, کئی جگہ محمد کا لفظ آیا ہے. حضرات گرامی ہم اسے خلاصہ کر دیں کہ آسمانی دنیا میں نبی کا نام احمد ہے, زمینی دنیا میں نبی کا نام محمد ہے. نہ اس احمد کا جواب ہے اور نہ اس محمد کا جواب ہے. میرے مصطفیٰ آئے نور بن کر اور چھا گئے ساری دنیا میں جلوے حضور بن کر. سبحان اللہ. نہ آسمانی دنیا میں اس احمد کا جواب ہے نہ زمینی دنیا میں اس محمد کا جواب ہے. آئے میرے مصطفیٰ نور بن کر اور چھا گئے ساری دنیا میں جلوے حضور بن کر. اب آپ کو آگے بات بتائیں کہ جب رب کائنات نے اپنے نبی کے نور کو جدا کیا تو اپنے نور کے ارد گرد رکھا, اس کے بعد اٹھا کر کے چوتھے حجاب میں رکھ دیا. چوتھے حجاب سے اٹھا کر کے کہاں رکھا؟ حضرات گرامی میں بتا دوں کہ جدھر جدھر نبی کا نور گیا ہے ادھر ادھر زمانہ جھکتا ہوا نظر آیا ہے. اب وہ نور جدا ہو کر کے حضرت آدم کے پیشانی میں آیا. آواز تھوڑا سا ٹھیک کر دو, آواز تھوڑی سی موٹی کر دو, اس کی بولنے میں دقت ہو رہی ہے. ابھی ٹھیک نہیں ہے, چھوڑیے میں جیسے بھی ہوں لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اس کام کو کریں. آپ نے بالکل اطمینان سے بچا. یہ نور جدا کر کے رب کائنات نے حضرت آدم کے پیشانی میں رکھا. جب تک اس نور کو اٹھا کر کے آدم کے پیشانی میں نہیں رکھا تھا تو رب نے نہیں کہا کہ سجدہ کرو, لیکن جب اپنے نبی کے نور کو اٹھا کر کے حضرت آدم کے پیشانی میں رکھ دیا تب رب کائنات نے قرآن کے پہلے پارے میں کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب کائنات نے فرمایا اے میرے ملائکہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم آگ سے بنائے گئے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. جب انسان اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز کا غرور اور گھمنڈ کر لیتا ہے تو غرور اور گھمنڈ رب کائنات کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھے بھی ہوں گے, تاریخ میں پڑھے بھی ہوں گے کہ اسی دنیا میں فرعون نے جب غرور کیا تو اس کا حشر کیا ہوا کہ مصر کیا جائے کھانے میں پڑ گیا, قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا. نمرود آیا گھمنڈ کیا, صداد آیا گھمنڈ کیا, لیکن کوئی اسی زمین میں دھس گیا, کوئی بہتے ہوئے پانی میں بہ گیا, کوئی عبرت کا نشان بن گیا. تو غرور اور گھمنڈ رب کائنات کو پسند نہیں ہے. آپ کے پاس دولت مل جائے, ثروت مل جائے, خوبصورتی مل جائے, اولاد مل جائے, جو بھی چیزیں مل جائے تو گھمنڈ غرور نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ گھمنڈ اللہ کے بارگاہ میں بالکل ہی قابل قبول نہیں, پسند نہیں ہے. اب میں بتاؤں اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے کہا کہ میں تمہیں لعنت کا توق گلے میں ڈال کر باہر کر دوں گا, لیکن یہ اپنے اندر یہ غرور کیا کہ ہم آگ سے بنائے گئے ہیں اور آدم مٹی سے,
کہ آگ کی حقیقت نہیں ہے کہ مٹی کے سامنے جھکے، لیکن جتنے ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولا تم جسے کہے گا اسے نہیں پوچھیں گے، ہم صرف تجھے پوچھیں گے۔ اب ذرا غور کریں مسلمانوں کہ جو رب کا کہنا نہیں مانے گا وہ حد سے گزر جاتا ہے، اور جو رب کا کہنا نہ مانے وہ حد سے گزرتا ہے۔ تو حشر سے حد سے گزرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ حد سے گزرنے والوں کا حشر فرعون کی طرح ہوگا، نمرود کی طرح ہوگا، شداد کی طرح ہوگا۔ اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہمارا بھی حشر اسی طرح سے ہوگا۔ تو اس نے جب لعنت کے توق رب کائنات نے گلے میں ڈال کر کے اسے باہر کر دیا، بتائیے کہ کیا وہ سجدہ کیا تھا تو کیا اس کے پاس سجدے کی کمی تھی؟ کیا اس کے پاس عبادت کی کمی تھی؟ تقوی پرہیزگاری کی کمی تھی؟ بہت تقوی گزار پرہیزگاری تھی اس کے اندر۔ لیکن یہ بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی بل بوتے پر ہم جنت میں چلے جائیں گے، تب تو ابلیس کو جنت سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا وہ جنت میں سجدہ کرتا تھا۔ ہم کہاں سجدہ کرتے ہیں؟ زمین پہ کرتے ہیں۔ تو جو جنت میں سجدہ کرے اور جنت سے باہر ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں رہے۔ تو اگر ہم زمین پہ سجدہ کریں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس نماز کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟ حضرات گرامی اس کے سجدے اگر اس روئے زمین پہ بکھیر دیے جائیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر اس کے سجدے جتنا اس نے سجدہ کیا تھا اگر اس کے سجدے پورے روئے زمین پہ بکھیر دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں بچے گی جہاں پہ وہ سجدہ نہیں کیا۔ اب تو اسے جنت سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جنت سے باہر ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کیا۔ اب غور کرو کہ جو نبی کی تعظیم نہیں کیا، آج اسی کی اولادیں جگہ جگہ جماعت لے کر گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی کی تعظیم میں سلام نہیں پڑھنا چاہیے، فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ ان کی میلاد نہیں منانی چاہیے، جشن نہیں منانی چاہیے۔ لیکن میں دلیل دے کر کے گزرتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو بیچ میں ایک ایسا زمانہ آیا کہ جس زمانے میں سعودی عربیہ کی تاریخ رہی ہے، میں ہندوستان کی بھی تاریخ بتاؤں گا۔ سعودی عربیہ کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو لوگ اسے چیتے پر سانچ کر کے جلا دیا کرتے تھے۔ سعودی عربیہ میں ایک اور تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی کی لڑکی اگر بچ گئی ہے، اگر اس سمجھ اگر 18 سے 20 سال 25 سال کی عمر ہے، حضرات گرامی اسے میک اپ میں کر کے اس کا چہرہ بنا سنگار کر کے اسے رقص بسمل کے کھیل میں لگا دیتے تھے۔ رقص بسمل کا کھیل ہوتا کیسے تھا؟ منچ سجایا جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ فلاں میدان میں کرکٹ، فلاں میدان میں رقص بسمل کا کھیل ہونے والا ہے۔ لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پہنچتے تھے۔ جیسے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کرکٹ اور فٹ بال ہونے والا ہے تو لوگ اسی طرح سے آنا دھن پہنچتے اس میں۔ اسی طرح سے جب سنتے تھے کہ فلاں میدان میں یہ رقص بسمل کا کھیل کھیلا جائے گا تو نوجوانوں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ آج وہاں پہ حسین حسین لڑکیوں کو ناچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرات گرامی اس وقت اگر کسی کی بیٹی اگر اسٹیج پر ناچتی تھی تو اس کا باپ فخر میں جھومتا تھا بازار میں اور یہ کہتا تھا کہ میری بیٹی آج سج سنور کر کے ڈائس پہ ناچ رہی ہے۔ یہ ذرا بتائیے کہ آپ کی بیٹی یا ہماری بیٹی اگر گھر میں ناچے یا بازار میں ناچے یا کسی اسٹیج پر ناچے تو فخر کرنے کی بات ہے یا شرم کے مارے چلو پر پانی میں مر جانے کی بات ہے؟ حضرات گرامی پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو شرم میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے، لیکن اس وقت جب بے سہاروں کا کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، حضرات گرامی یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرات گرامی پریشانی کی عالم تو یہ رہی ہے کہ اگر ہندوستان میں اگر کسی عورت کی شوہر انتقال کر جاتا تھا تو لوگ اسے چیتے پر سانچ کر کے جلا دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی ہندوستان سے
یہ بیوہ عورتیں دعا کرتے تھی اے مولا تم اپنے آخری نبی کو کب بھیجے گا، مدینے کے تاجدار کو کب بھیجے گا، نائب پروردگار کو کب بھیجے گا، آمنہ کے لال کو کب بھیجے گا، کعبے کے کعبہ کو کب بھیجے گا۔ حضرات گرامی بھارت کی سرزمین سے یہ آواز باب اجابت میں ٹکراتی ہے، یتیموں کی آواز باب اجابت میں ٹکراتی ہے، ان بچیوں کی آواز ٹکراتی ہے کہ مولا تم اپنے آخری نبی کو کب بھیجے گا، جس کے بارے میں حضرت آدم نے بتایا ہے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے، جس کے بارے میں حضرت یحییٰ نے بتایا ہے۔ مولا تم اپنے آخری نبی کو کب بھیجے گا؟ جب یہ چاروں طرف سے آواز باب اجابت میں ٹکراتی ہے تو رب کائنات اپنے مدینے کے تاجدار کو، نائب پروردگار کو، 20 اپریل کو صبح صادق نے اور رات کو جاتے جاتے پھر کو آتے آتے سوموار کے پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو سن 571 عیسوی میں مکہ المکرمہ کے سرزمین پر بھیج دیا۔ حضرات گرامی کل تک جو رو رہے تھے، کل تک جو بلک رہے تھے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت مکہ میں آتے ہیں تو سب کے سب خوشیوں میں جھومنے لگتے ہیں اور سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا۔ دہر میں نجدیوں کے سوالات کا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو جو بیوہ عورت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، میرے مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیے کہ ان کو ابھاگن مت سمجھو۔ میں ایک مثال دوں، خیر کسی کی بیٹی شادی کر کے جائے اپنے سسرال، 3 دن کے بعد اس کا شوہر انتقال کر جائے، تب بتائیے اس کا شوہر انتقال کر گیا تو کیا اس کے ابھرتی ہوئی جوانی کے جذبات مر گئے؟ کیا اس کے نیا کپڑا پہننے کا شوق مر گیا؟ حد تو جب ہو گئی، اگر کسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو اتنا اسے درد نہیں ہوگا، تھوڑے دیر چھٹپٹانے کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، لیکن درد اور تکلیف تو اس وقت ہوگی جب کسی انسان کو ہاتھ پیر کاٹا جائے اور بدن کے اعضاء کاٹ کر کے بعد میں گردن کاٹی جائے، اسے تکلیف ہوگی۔ لیکن اب ذرا بتاؤ کہ کیا اس دلہن کی خواہشات مر گئے؟ نئے کپڑے پہننے کا شوق مر گیا؟ کیا حضرات گرامی کیا اسے جتنی چیزیں لوازمات کھانے کی کیا یہ ساری چیزیں مر گئی؟ حد تو جب ہو گیا کہ اسے تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا، لوگ اسے بیوہ سمجھتے تھے اور اسے ابھاگن سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی تو اس عورت کا شوہر 3 دن کے بعد انتقال کیا ہے، کیا اب اس کے جذبات مر گئے ہیں؟ کیا اس کے ابھرتی ہوئی جوانی مر گئی ہے؟ کیا نیا کپڑا پہننے کا شوق مر گیا ہے؟ حضرات گرامی جب کسی کے جسم پر نیا کپڑا دیکھتی ہے تب تو اسے مرنا پڑتا ہے۔ اگر حضرات گرامی کسی کا ڈولا سج کر کے، اگر کسی کی بارات سج کر کے جاتی ہے اور ڈولی میں اس کی دلہن آتی ہے، وہ لال جوڑے میں دیکھ کر کے اس دن بھی مر گئی۔ حضرات گرامی کسی کا اچھا کھانا دیکھ کر کے مر گئی۔ حضرات گرامی لیکن اسی ساری چیزوں کو، انہی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی بیوہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی میں میرے مصطفیٰ نے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اسے ابھاگن مت سمجھو، اسے سہاگن بنا کر کے رکھو۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ جب دنیا کے اندر آئے ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کر دیے، بھید بھاؤ کو ختم کر دیے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، آج بدعقیدہ دیوبندی وہابی قادیانی رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی جو ہم نشانات لگاتے ہیں، جو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، اس چیز کو شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں اور یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے، یہ نشانات نہیں لگانے چاہیے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نبی کا جشن نہیں
نہیں منانی چاہیے, نبی کی میلاد نہیں منانی چاہیے. لیکن حضرات گرامی میں آپ کو ایگزامپل دے کر کے گزرو, ایک مثال دے کر کے گزرو کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو حضرات گرامی اسی رات میں جو رات گزر رہی تھی اور جو دن آنے والا تھا اور اس کے بیچ کے حصے میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں حضرات گرامی تو رب کائنات نے حضرت بلبل سدرا کو 3 جھنڈیوں کو دیا اور 3 جھنڈیاں دے کر کے کہا کہ بلبل سدرا جاؤ خانہ کعبہ پر, ایک مشرق میں جھنڈی کو لگا دو اور ایک مغرب میں جھنڈی کو لگا دو.